قیامت ہمارے بہت قریب آ چکی ہے اور آج ہم سب قرب قیامت کے بالکل آخری زمانے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ فتنوں کا وہ دور ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام پیشن گوئیاں اور قیامت کی نشانیوں کا مسلسل ظہور ہو رہا ہے اور ہر بات سچی ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ انہی نشانیوں میں ایک ایسی نشانی ہے جو آج عرب میں پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہے اور جو اتنی حیران کن ہے کہ کوئی مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ قیامت کی اس نشانی کا تعلق ظہور اسلام سے قبل عرب کی دو مشہور دیویوں لات اور عزا سے ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل عرب کے لوگوں میں بت پرستی عام تھی۔ یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھر کے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ مختلف عرب قبائل میں الگ الگ بتوں کی پوجا ہوتی تھی جن کی طرف عجیب و غریب قصے کہانیاں منسوب تھی۔ ان بتوں میں واد، سوا، یوک، اصاف و نائلہ، ہوبل اور منات شامل تھے۔ ان تمام بتوں میں دو بت ایسے تھے جنہیں عرب کے مشہور ترین اور سب سے بڑے بت مانا جاتا تھا۔ ان کا نام لات اور عزا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ قدیم عربوں میں بنو سکیس میں ایک مشہور اور نیک سیرت آدمی تھا جس کا نام لات تھا۔ جب لوگ حج کرنے کے لیے مکہ آتے تو لات لوگوں کی خاطر اور مہمان نوازی کرنے کے لیے انہیں ستو پلایا کرتا تھا اور وہ بہت ہی رحم دل اور نیک انسان تھا۔ وہ مکہ میں آنے والے ہر انسان کی مدد کیا کرتا تھا۔ اسی زمانے میں غزہ نامی ایک شریف لڑکی تھی۔ عزا کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ معاذ اللہ کی بیٹی ہے۔ وہ لڑکی طائف کے لوگوں کو ایک ویران مکان سے ملی تھی اور اس کے والدین کے بارے میں کسی کو بھی علم نہ تھا کہ وہ کون ہے۔ جب یہ لڑکی عزا جوان ہوئی تو وہ انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، لہذا جو مرد بھی اس پر بری نظر ڈالتا تو وہ کسی نہ کسی بیماری یا آفت میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ لات و عزا کے چرچے پورے عرب میں پھیل گئے تھے، لہذا مکہ اور طائف کے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ لات و عزا کی آپس میں شادی کر دی جائے۔ چنانچہ لات اور عزا کی شادی ہو گئی، لیکن اپنی شادی کے بعد جب پہلی رات وہ کمرے میں گئے تو وہ دونوں ایسے غائب ہوئے کہ آج تک یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں چلے گئے، اور اس طرح عرب میں یہ مشہور ہو گیا کہ لات اور عزا ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے ہیں۔ لات کو فرشتہ اور عزا کو اللہ کی بیٹی کا درجہ دے کر ان دونوں کے بڑے بڑے بت بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی گئی۔ عربوں کا یہ عقیدہ تھا کہ لات و عزا انہیں دولت، اولاد، حسن اور جنگ میں فتح دلانے اور ان کے دشمنوں کو ذلیل کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ طائف اور خراج کے علاقوں میں ان کے عظیم بت تھے۔ قریش اور عرب کے دیگر قبائل ان کی عبادت کے لیے یہاں آتے اور ان کے آگے قربانی کے جانور ذبح کیے جاتے اور نذرانے چڑھائے جاتے۔ عزا کے بت کی ایک خاص بات یہ تھی کہ یہ بت اپنے ماننے والوں سے باتیں بھی کرتی تھی اور اس کے اندر سے آوازیں بھی آتی تھی۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ قوم میں جنات کی ایک سرکش جنی اس مندر کے قریب جھاؤ کے ایک درخت پر رہا کرتی تھی اور کبھی کبھی وہ عزا کے اس بت میں سما جاتی تھی اور یہاں آنے والے لوگوں سے کلام کرتی تھی۔ کاہنوں نے لات و عزا کے نام لے کر اور اس کی قسمیں کھا کر کئی عقیدے بنائے اور لوگوں کو بے وقوف بنایا۔ قریش خانہ کعبہ کے گرد طواف کے دوران بھی ان بتوں کا نام لے کر نعرہ لگایا کرتے تھے۔ 6 صدی عیسوی میں جب نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا تو اللہ نے ان بتوں کے متعلق یہ آیت نازل فرمائی، کیا تم نے لات و عزا کو دیکھا اور تیسری ایک اور دیوی منات کو؟ کیا تمہارے لیے لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں؟ یہ کیسی ناانصافی کی تقسیم ہے۔ یہ بت محض چند ناموں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھے ہیں۔ ان کی کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں فرمائی۔ یہ لوگ تو صرف گمان کے اور ان چیزوں کے پیچھے چل رہے ہیں جو ان کے دل چاہتے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کے گرد رکھے تمام بتوں کو توڑ دینے کا حکم دیا اور پھر حضور نے حضرت مغیرہ بن شیبہ کو لات کا بت توڑنے کے لیے بھیجا، لہذا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لات کی بت کو توڑ کر اس کی جگہ ایک مسجد کی تعمیر کی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو عزا کے بت کو مسمار کرنے کے لیے بھیجا۔ اس طرح مکہ کے مقدس سرزمین کو بتوں کی نجاست سے ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا گیا۔ زمانہ بدلا اور وقت تیزی سے گزرا، بہت سی حکومتیں آئیں اور گئیں، لیکن کسی نے بھی سرزمین عرب میں لات و عزا کی دوبارہ عبادت کے متعلق نہیں سوچا۔ لیکن قیامت کے قریب لات و عزا کے ان بتوں کا دوبارہ ظہور ہوگا اور وہ دوبارہ منظر عام پر آئیں گے۔ لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کرتے ہوئے فرمایا، دن اور رات کا سلسلہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا
ہوگا جب تک لات و عزا کی دوبارہ عبادت نہ ہونے لگے۔ اس پر سیدہ عائشہ نے کہا میں تو سمجھی تھی کہ عرب میں دوبارہ کبھی بت پرستی نہیں ہوگی۔ حضور نے فرمایا اس میں جو اللہ نے چاہا وہ عنقریب ہوگا، پھر اللہ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو ہر اس شخص کو موت کے حوالے کر دے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، باقی وہی رہ جائیں گے جن میں کوئی خیر موجود نہیں ہوگی، وہ اپنے مشرک باپ داداؤں کے دین پر واپس چلے جائیں گے۔ آج مملکت سعودی العربیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی حرف بحرف سچ ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ جن بتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ ڈالا اور ہمیشہ کے لیے کعبہ اور مکہ سے بت پرستی کا خاتمہ فرما دیا تھا، آج عرب کے لوگوں نے انہیں لات و عزا کی بتوں کے دوبارہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ حالیہ دنوں میں سعودی عرب کے ہیریٹیج منسٹری کے آفیشیل بیان سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ لات و عزا کو عرب کی قدیم دیویوں کی حیثیت دینی چاہیے کیونکہ ان کی تاریخ سرزمین عرب سے ہمیشہ سے جڑی ہے اور مستقبل میں بھی جڑی رہنی چاہیے۔ رپورٹ کے مطابق سعودی حکومت فورن ٹریولرز کے لیے ایک ایسی ہیریٹیج میوزیم بنانا چاہتی ہے جہاں عرب میں پوجے جانے والے ان قدیم دیویوں کے بتوں کو نصب کیا جائے گا۔ حال ہی میں مشہور اسلامک اسکالر، ریسرچر اور مناظر شیخ عثمان ابن فاروق نے انکشاف کیا کہ سرزمین عرب میں لات و عزا کی عبادت شروع ہو چکی ہے۔ فی الحال ان لوگوں کی تعداد بہت کم ہے جو اپنے گھروں اور مخصوص مقامات پر ان دیویوں کی پوجا کرتی ہیں، لیکن ان کے پاس ٹھوس ثبوت اور شواہد ہیں جس میں لوگوں کو لات و عزا کی عبادت کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب کے مذہبی آئیڈینٹی کو مزید قومی رنگ دینے کے لیے سوشل میڈیا میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد کمپین چلا رہی ہے کہ لات و عزا کو سعودی کے ورثہ کے طور پر دوبارہ متعارف کرایا جائے۔ ان لوگوں میں زیادہ تر نام نہاد لبرل طبقہ اور وہ لوگ ہیں جو محمد بن سلمان کی پالیسی کو سپورٹ کرتے ہیں، جبکہ انٹرنیشنل میڈیا کے ایک رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے انتہائی قدیم علاقے الکیمیا سے ایک مورتی کا سر ملا ہے جو آج سے 2200 یا 2400 سال پرانا ہے۔ الکیمیا سے اور بھی کئی قدیم اشیاء برآمد ہوئی ہیں۔ ان چیزوں کو محفوظ رکھنے اور سعودی کی بت پرستانہ تاریخ کو زندہ رکھنے کے لیے بہت جلد بت پرستانہ مملکت میں ایک عظیم عجائب گھر تعمیر کیا جائے گا جہاں یہ تمام چیزیں رکھی جائیں گی۔ آج ہم قیامت کے بالکل قریب ترین دور میں آ چکے ہیں جہاں ہر چھوٹی بڑی نشانی کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ حالات بتا رہے ہیں کہ عربوں کی ہلاکت قریب ہے اور فتنہ دجال کا زمانہ اب زیادہ دور نہیں رہا۔ البتہ اللہ تبارک تعالیٰ امت مسلمہ کو شرک و بت پرستی جیسے گناہ عظیم سے محفوظ رکھے اور عربوں کو ہدایت دے اور اس دور فتن میں ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔